لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کا سفر تمام سفروں سے ایک انوکھا سفر ہے. یہ محبت کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، ایک فریضے کی ادائیگی کا سفر ہے. اس سفر سے پہلے تیاری بے حد ضروری ہے، لیکن جس طرح یہ سفر انوکھا ہے اسی طرح اس کی تیاری بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. تیاری کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر فریضہ حج کے لیے تیار کرے، سامان سفر ساتھ لے اور یکسوئی کے ساتھ وہ دن اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور زاد راہ یعنی سامان سفر ساتھ لے کر چلو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور میرا ہی تقوی کرو اے عقل والو، اے عقل مند لوگو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عظیم شان سفر کی تیاری عمدہ طریقے سے بے حد ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کام کی تیاری اچھی ہو وہ کام بھی اچھی طرح ہوتا ہے، اور اگر کوئی کام تیاری کے بغیر کر لیا جائے تو عموماً اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے یا ہو سکتا تھا. سفر حج سے پہلے انسان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر تیار ہونا بے حد ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، حج پہ جانے والا کیا کرے. سب سے پہلی چیز کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے کہ اس کا یہ حج کسی شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کے لیے ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں وہاں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، یعنی صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے کیا؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، جسے بھی اس راستے کی استطاعت ہو، جو بھی سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو ایک حاجی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا یہ سفر صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اس کی رضا کے لیے. کیونکہ کوئی بھی کام جس میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کی رضا شریک کر لی جائے وہ کام اللہ تعالی کی رضا کا پھر نہیں رہتا. سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور حج تو ہے ہی ایک عظیم الشان عبادت. لہذا پہلی چیز کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر وَتَزَوَّدُوا
زاد راہ لے کر چلو، یعنی سفر میں جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کا اہتمام کر کے چلو۔ اہل عرب کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی خاطر یا حج کے لیے نکلتے تو یہ کہتے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، وہی ہمارا خیال رکھے گا۔ تو حیثیت رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے ساتھ ضروریات کی چیزیں نہیں لے کر جاتے تھے، اس کو وہ دنیا داری تصور کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام نے آ کر اس سوچ کی اصلاح کی، کیونکہ ہمارے دین میں دین اور دنیا کوئی الگ چیزیں نہیں۔ ہم جب تک اس زمین پر موجود ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، ہماری دنیا کی ضروریات ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں نہانا بھی ہے، ہمیں کپڑے بھی چاہیے، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، تھکاوٹ بھی ہو سکتی، تو ان تمام چیزوں کا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ جانے سے پہلے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں انسان بہت تھک جائے۔ اگر انسان کسی خاص بیماری کا شکار ہے تو خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ علاج کروائے تاکہ وہاں جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بنے، وہاں جا کر فریضے کی ادائیگی میں غفلت نہ کرے۔ مثلاً اگر آپ کو زیادہ چلنے پھرنے کی عادت نہیں تو آپ کو باقاعدہ روز چلنا چاہیے، کیونکہ سفر حج میں انسان کو بہت چلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی سفر حج جسمانی مشقت کا سفر ہے، وہ صرف ایک جذباتی سفر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ سعی کر رہے ہیں، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہیں، آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ واپس اپنی قیامگاہ تک جا رہے ہیں، تو قریب قریب میں آپ کو گاڑی یا سواری میسر نہیں ہوگی، آپ کو طویل فاصلے پیدل طے کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ دھوپ بھی ہوگی، اس کے ساتھ لوگوں کا ازدحام بھی ہوگا۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر ایکٹیو ہوں۔ اس لیے اگر جانے سے پہلے باقاعدہ روز چلنے کی پریکٹس ہو تو وہ سفر آسان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سفر حج میں جانے سے پہلے انسان زاد راہ میں جو بھی چیزیں لے کر جائے وہ حلال مال سے ہوں، کیونکہ جب انسان حرام مال کے ساتھ حج کا ارادہ کرتا ہے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، قبول نہیں کرتا وہ یعنی انسان کا نفقہ صدقہ مگر یہ کہ وہ پاکیزہ مال سے ہو۔ کیونکہ جب ایک انسان حرام کھا کر، حرام پہن کر، حرام مال ساتھ لے جا کر لبیک پکارتا ہے تو اس کی لبیک قبول نہیں ہوتی۔ لہذا سفر حج کے لیے حلال مال کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح روانگی سے پہلے رشتہ داروں اور دوستوں اور دیگر افراد ان سے میل ملاقات، ان کے حق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے یا کسی کی امانت آپ کے پاس تو قرضے اور امانتیں واپس لوٹائیے۔ اسی طرح اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لیجئے تاکہ ہر ایسی چیز سے پاک ہو کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے کہ واقعی اس کا حج مبرور ہو۔ یہ نہیں کہ انسان لوگوں کو ناراض کرے، حقوق و لباد کا خیال نہ رکھے اور دوسری طرف حج کرنے کو چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی کوتاہی تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ بہرحال اس چیز کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا طریقہ آتا ہو، علمی طور پر، عقلی طور پر آپ حج کے بارے میں درست معلومات رکھتے ہوں، کیونکہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے، آپ بہت خوشی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، مال آپ کا پاک ہے، باقی ذمہ داریاں بھی آپ نے پوری کر دی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صحیح حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور وہاں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ ہر سٹیپ پر دوسروں سے پوچھیں، بعض اوقات کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے تربیت حاصل کر کے جائیں۔ اگر آپ خود کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو اس موضوع پر اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے ٹیلی ویژن پروگرام یا ایسے ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کریں جہاں پر باقاعدہ تربیت دی جاتی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام تھے تو آپ عملی طور پر ان کو طریقے سکھا رہے تھے اور ساتھ فرما بھی رہے تھے خذوا عنی مناسککم،
مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے لے لو، سیکھ لو، اور فریضہ حج مراد یہ ہے کہ اس طرح ادا کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اگر باقی تیاری ہو گئی، مثلا کاغذات وغیرہ تیار ہیں، فلائٹ بک ہے، سفر کا باقی سامان تیار ہے، تو پھر بھی انسان اس چیز کا اہتمام ضرور کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ساتھ اپنی رکھے، تاکہ سفر حج میں مانگ تانگ کا سلسلہ نہ ہو۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر دوسروں کی ضرورت کی چیزیں ان سے مانگتے ہیں، اس سے دوسرے اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سب لوگ وہاں پر ایک ہی مقصد کے لیے جاتے ہیں اور وہ حج کرنا ہے، ہر ایک اپنی ضرورت کی چیز ہی اٹھاتا ہے، کیونکہ سفر طویل ہے یا پرمشقت ہے، تو اس میں بہت زیادہ سامان انسان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ بعض اوقات دوسرے کے پاس صرف اتنی ہی چیز ہوتی ہے جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ ایسے میں اگر انسان اس سے اپنے لیے کچھ مانگنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے دوسرے آپ کی ضرورت پوری نہ کر سکیں اور آپ دوسروں پر بلا وجہ مشقت کا سبب بن جائیں۔ اس لیے چند ایک چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتی ہوں کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں۔ اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے ہی جو جو چیزیں آپ کی پرسنل بلانگنگس کی ایسی ضروریات کی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں عموماً، ان کو لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کو ساتھ کیا لے جانا ہوگا۔ پھر جب آپ پیکنگ شروع کریں تو اس کو دیکھ کر تمام ضرورت کی چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح یہ ڈائری جو ہے یہ سفر حج میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی طرف سے فرمائشیں، مختلف چیزوں کی، وہ آپ اس پر لکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ضرور کر دیں گے، اور وہاں جا کر ایک بار بھی یاد نہیں رکھتے، تو یہ ایک جھوٹا وعدہ ہوگا۔ جس کسی سے بھی آپ وعدہ کریں کہ ہاں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو پھر اس کو وہاں یاد بھی رکھیں اور واقعی دعا بھی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح اگر دوران سفر آپ کے کچھ ایسے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کچھ باتیں ضروری یاد آ رہی ہیں، کچھ خیالات ہیں، تو آپ ان کو بھی اس پر نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ساتھ تیمم کی تھوڑی سی مٹی رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے جہاز میں کسی وجہ سے کوئی خرابی ہو جائے، تاخیر ہو جائے، جہاز میں عام طور پر اتنا پانی نہیں ہوتا کہ سارے ہی مسافر وضو کر سکیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ بیچ میں نماز کا ایسا وقت آ جائے کہ آپ کا وضو نہ ہونے کی بنا پر آپ کی نماز رہ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر تھوڑی سی تیمم کی مٹی آپ کے اپنے پاس موجود ہے تو بوقت ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کوئی خاص دوا کھاتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ دوا لے کر جائیں، کیونکہ بسا اوقات وہاں دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، یا یہ کہ وہ وقت پر اویلیبل نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہو سکے تو اپنے لیے چھوٹا سا ایک الارم کلاک بھی ساتھ رکھ لیں، ہلکا پھلکا سا، کیونکہ بعض اوقات نمازوں کے اوقات میں انسان کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ مسجد حرام جانے آنے کے اوقات میں کے درمیان میں اگر آپ تھوڑا آرام کر رہے ہیں تو اپنی سہولت کے مطابق خود کو جگانے کا انتظام رکھیں۔ مسجد حرام کی ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے۔ اگر سستی اور غفلت کی وجہ سے آپ کی ایک نماز بھی جاتی ہے، وہاں آپ نہیں پڑھتے، تو آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس کا انتظام کرنا بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی ٹارچ یا روشنی کرنے کی کوئی چیز جو ہلکی پھلکی ہو۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ بہت بڑی بڑی اور بھاری بھرکم چیزیں نہ لے جائیے، کیونکہ سامان رکھنے کی عموماً جگہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جہاز میں بھی اور جہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں وہاں بھی، اور بعض اوقات آپ کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے بھاری چیزیں لے جانے سے پرہیز کیجیے۔ ٹارچ اس لیے کہ مثلاً اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی یا کوئی بھی چیز ایسی ہو، بعض اوقات انسان کو وقت دیکھنا پڑتا ہے اندھیرے میں، بہت سے لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، اگر آپ لائٹ آن آف کر رہے ہیں تو اس سے دوسروں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ یہ کس قسم کا حج ہے جس میں آپ دوسروں کو تکلیف بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں؟ تو اسے آپ اپنے ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ دوران سفر اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجدوں میں جانے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا بیگ اپنے ساتھ رکھیں، جس میں آپ دعاؤں کی کتاب، اپنی تسبیح، صدقہ کرنے کے لیے کچھ چینج، اور اگر آپ کوئی دوا لیتے ہیں تو وہ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل، کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ سخت پیاس کا شکار ہو، پانی آپ سے دور ہو، پیاس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آئے، تو ایسی چیزیں اپنی ضرورت کے ساتھ رکھیں، لیکن بہت بڑے بیگز لے جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ بڑے بیگز دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جوتے رکھنے کے لیے الگ تھیلا لے لیں، اور وہ تھیلا کسی مخصوص رنگ کا ہو جسے آپ پہچانتے ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کے جوتوں میں آپ اپنے جوتے کو جلد پہچان کر اٹھا سکیں۔
بعض لوگ پلاسٹک کی تھیلیوں میں جوتے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کھولتے اور بند کرتے ہیں تو ایک مخصوص شور اٹھتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی عبادت میں اور ذکر میں خلل آتا ہے. بعض لوگ کھلی جوتیاں رکھ دیتے ہیں. مسجد کے اندر بکھری ہوئی جوتیاں ایک بہت بدنما منظر پیش کرتی ہیں. ہم سب اپنے اپنے طور پر مسجد کی حرمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ ضروریات زندگی تو ساتھ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ سامان تو لے جاؤ لیکن بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. جب تک ہمارے ساتھ تقویٰ نہ جائے حج کا فریضہ صحیح طور پر ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک مشکل سفر ہے. اس میں طرح طرح کی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے حج مبرور نہ ہو سکے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے دوسروں کو دکھ اور تکلیف ہو، کسی کو دھکے نہ دے، کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، کسی کو دکھ نہ دے. جب تک اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کا یہ احساس یعنی تقویٰ ساتھ نہیں ہوگا، سفر حج کا پورا لطف نہ اٹھا سکیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا پاؤں میں تکلیف ہونے کے باعث کوئی جوتوں سے حج کر سکتا ہے، یعنی اس میں کپڑے کے بنے ہوئے جوتے ہوں؟ حج میں ہمیں مختلف طرح کے مناسک ادا کرنا ہوتے ہیں، تو اس میں مثلاً منا، عرفات وغیرہ میں اگر آپ عام جوتوں میں جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. بیت اللہ شریف کا جب طواف کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ جوتے نہیں پہن سکتے. ہاں، آپ موٹی جرابیں 1 2 3 پیر تک بھی پہن سکتے ہیں. بعض لوگ اون کے بنے ہوئے تھک قسم کے موزے پہنتے ہیں، بعض چمڑے کے موزے پہنتے ہیں. تو پاؤں میں تکلیف کی صورت میں اگر جرابیں وغیرہ پہن لی جائیں تو اس سے طواف آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو ننگے فرش پر چلنے کی عادت نہیں ہوتی تو ان کے لیے پھر طویل فاصلہ بغیر کسی جراب کے یا جوتے کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جرابیں پہننا جو ہے خواتین کے لیے منع نہیں ہے، یعنی خواہ وہ حالت احرام میں ہی کیوں نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حرم شریف کے اندر اگر وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیسے کریں؟ کیونکہ طواف کے لیے کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے، اور وضو کی ضرورت پیش آئے تو کیا احسن طریقہ ہو سکتا ہے وضو کرنے کا؟ حرم پاک میں یا مسجد الحرام میں وضو کی ضرورت 2 موقعوں پر پیش آتی ہے. ایک تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی جسمانی طور پر وضو کرنا بے حد ضروری ہے. دوسرے طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. ہاں، صفا مروہ کی سعی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں سے نکل نہیں سکتا، یا بعض لوگ بار بار حرم سے باہر جہاں وضو کی جگہ ہے وہاں تک ان کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان اگر وضو کے لیے انتظار کرے تو نمازیں چلی جاتی ہیں. ایسے بہت سے مشکل مقامات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا وضو بہت دیر تک باقی نہیں رہتا تو انہیں مشکل پیش آتی ہے. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی پانی کی بوتل لے لیجئے، ٹاول اپنے پاس رکھیے اور ایک دفعہ وضو کے اعضاء کو وہیں پر دھو کر تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ کہ جس میں آپ ان کو ایک طرح سے گیلا کر لیں، اور 3 دفعہ دھونے کی بجائے 1 دفعہ دھو لیں. اور آپ حرم کے اندر بھی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ اپنے پانی کے ساتھ اپنے ٹاول کے اوپر ایک طرف کو ہو کر وضو کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی.